ہے بھائی، اس لیے تعریف کرتے کہ ان کو خوشی ہو اور اس کام پہ حوصلہ ملے. تو یہ جو بعض لوگ بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں نہیں کسی کی تعریف کی کوئی پرواہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر پر شیطان کی دسترس بہت آسان. اب کافر اپنے ملک کے لیے قربانی دے اگر، تو اس قربانی کا اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ پیسے. پیسے جان کا متبادل نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں نام زندہ رہے گا، کتنوں کے نام زندہ رہ گئے، کتنوں کو لوگ جانتے ہیں، دو چاروں کو کچھ ایوارڈ وغیرہ ملتے ہیں، وہ بھی چند دن تک، اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ. اللہ کے لیے جب کوئی جان دیتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہی ختم کہ اچھا ہے یا برا، اچھا ہے یا برا. ہاں اس کو شیطان اس طرح سے ورغلا سکتا ہے، اس طرح ورغلا سکتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنا شروع کر دے. جہاں جان دینی ہے وہاں نہیں دے رہا، جہاں نہیں دینی ہے وہاں دے رہا ہے. تو یہ علم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے، علم کی کمی. خوارج جو تھے نا حضرت علی کے دور میں، وہ بڑی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے اور جہاد کس کے خلاف کر رہے تھے؟ حکومت کے خلاف. مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر رہے تھے. جہنمی، حالانکہ اپنے ہر عمل پہ آیتیں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن کی. تو مسلمان کے پاس کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم. کوئی بھی کام، روزہ، شیطان ہمیں کتنا ہی ورغلائے کہ روزے میں یہ ہے، یہ روزے میں یہ نقصان ہے، ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ہے. بولو رمضان کا چاند جب نظر آیا تو سوچ سکتے ہیں ہم بھائی ہمیں اللہ کی آیات پر ایمان ہے، اللہ نے کہہ دیا تو بھائی اب رکھنا پڑے گا. اب یہ نہ رکھنا برا ہے، رکھنا اچھا عمل ہے، کرنا پڑے گا آپ کو. اگر سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عقل کے حوالے کر دیتا تو 40-50 سال تو ہم یہی سوچتے رہتے کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ زنا سے بچنا چاہیے کہ بولو نہیں بچنا چاہیے؟ اور میں اب تک یہی سوچ رہا ہوتا کہ دوسری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. بچے دو ہی اچھے یا درجن اچھے؟ 50 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آتا کہ نہیں بھائی 2 ہونی چاہیے. تو کوئی فائدہ ہوتا اتنی دیر سے سمجھ میں آنے کا؟ ایک آدمی 30 سال سوچ رہا ہے کہ پستے کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے، بادام کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے. 70 سال میں اس کو سمجھ میں آیا کہ کھانے چاہیے، صحت کے لیے کیا ہے؟ مفید. کو فائدہ ہوگا؟ دانت ہی نہیں رہے چبانے کے لیے. تو کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا اس کا. کافر کیا ہے؟ کنفیوز، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، یا جو مسلمان کافر نما، یعنی مسلمان نما کافر ہیں دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے. تو ان کی زندگی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور کمال کی بات ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ آج ہمارا بہت بڑا طبقہ انگریزوں سے پوچھ رہا ہے، ان کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کچھ ہندو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان سے پوچھ رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی اس کو خود نہیں پتا، تمہیں کیسے بتائے گا؟ کوئی ہندو کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے جو تھے کیا ہیں، اس نے بتایا یہ بندے کی لوگ بہت سنتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس کی ایک گرل فرینڈ ہے. میں نے کہا یہ اب تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ بیوی ہونی چاہیے کہ گرل فرینڈ ہونی چاہیے. زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے نا یہ، کہ گدے گھوڑوں والی زندگی ہونی چاہیے یا انسانوں والی ہونی چاہیے. گرل فرینڈ انسانوں والی ہے گدے گھوڑوں والی ہے؟ گدے کی بیوی ہوتی ہے بتاؤ، کتے کی بیوی ہوتی ہے، خنزیر کی بیوی ہوتی ہے. اب یہ انڈین لوگ نا خنزیر کا لفظ نہیں سمجھتے. ایک صاحب ہیں وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں گندگی کھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف کھانے پینے میں گندگی کو سمجھا کہ گندا کیا ہے اچھا کیا ہے. بھائی عمل بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، گندے بھی ہوتے ہیں، پلید بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن کہتے ہیں کھاؤ بھی پاکیزہ، عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ. انسانوں پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ گرل فرینڈ یا عورت سے دوستی نہیں، وہ کیا ہے؟ شریکہ حیات بنانا، اس کو زوجہ بنانا، جس کو انگلش میں وائف کہتے ہیں. اور جو دوسری طرف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہسبینڈ. گوروں نے اب یہ سسٹم ہی ختم کر دیا. دونوں طرف ہسبینڈ ہوگا، ایک کو وائف قرار دے دیا جاتا ہے، یا دونوں طرف وائف ہوں گی، ایک کو ہسبینڈ فرض کر لیا جاتا ہے. اور اس پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی، کہ وہ خود چوائس ہے ان کی. وہ اگر وہ ہے غفار اور اس کو وائف محسوس کرانے میں وائف فیل ہو رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کتنی بڑی گندگی شیطان نے کیا کر دی؟ لیگل کر دی کہ نہیں کر دی؟ جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ گندگی لیگل ہو سکتی ہے؟ بولو. ان کے پاس سوچنے کا آپشن ہی ختم. بھائی خدا نے کہہ دیا گندا عمل ہے، جو ہی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟
ہی رہے گا. جو شی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ شی. بلکہ یہاں تک منع کیا کہ ہی کا شی بننا تو دور کی بات، ہی اپنے آپ کو ہی کہے اور حلیہ شی والا رکھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو ہیں، مرد کہتے بھی مرد ہیں اپنے آپ کو، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن اسٹائل کیسا رکھا ہوا ہے؟ عورتوں والا. کپڑے ایسے پہنتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چھمک چھلو بنے ہوئے ہوتے ہیں. آج بہت سے مرد ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان بھائی، بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے کنفیوژن اللہ نے کیا کر دی؟ ختم. تو میں بتا رہا تھا کہ کافر سے موٹیویشن لے رہے ہو، کسی اچھے عمل کی موٹیویشن لینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اچھا اور برا وہ ہمیں بتائے. جو گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے وہ تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تم اس کو سن رہے ہو. جو شراب پیتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بھائی وہ تو خود برائی میں مبتلا ہے اور اب تک برائی کو ایکسپلین نہیں کر پایا وہ کہ برائی کسے کہتے ہیں. انسانوں کی بھیٹ چڑھا دی جائے نا اگر کہ اچھائی اور برائی کو خود سے ایکسپلین کریں تو اس میں انسان جتنی دھاندلیاں کرے گا نا تصور نہیں ہے. انسان بہت بدماش نو ہے، یہ بہت کچھ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط. قرآن نے کافر کی مثال دی ہے، آپ دیکھو سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. کیا زبردست مثال ہے. اللہ کہتے ہیں تم کافروں سے پوچھتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے، اس بیچارے کو ککھ بھی نہیں پتا. یہ ایسے ہے، قرآن کی مثال میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جا رہے تھے، آپ کے پاس گوگل میپ ہے، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، آپ بہترین سڑک پر ہو اور گوگل میپ بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی گائیڈ کر رہا ہے آپ کو کہ حیدرآباد میں جو تم مچھلی کھانے کے لیے جا رہے ہو، ایک مچھلی سنا ہے بڑی مشہور ہے وہاں دریا کی، پلہ، تو پلہ کھانے کے لیے جا رہے ہو حیدرآباد تو دور کی بات، اس پلہ مچھی کی ایگزیکٹ لوکیشن یہ ہے اور روڈ بھی ہے سامنے، گاڑی بھی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ہے. بس ہمت کی بات یہ کہ ایکسیلریٹر پہ اب آپ نے پاؤں رکھنا ہے اور اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہے. آپ اتنے بے وقوف کہ آپ اتر کے ایڈریس پوچھ رہے ہو جس کے پاس گوگل میپ نہیں ہے. اس سے بڑی بے وقوفی ہے کہ اس سے ایڈریس پوچھ رہے ہو جس کو کراچی اور حیدرآباد کا فرق ہی معلوم نہیں ہے، نیا نیا آیا ہے باہر سے کہیں سے. جیسے میں جب جا رہا تھا، ہمارے ساتھ کراچی کے کچھ لڑکے تھے، حیدرآباد جب نظر آیا نا تو کہنے لگے یہ لاہور ہے. تو میں نے اس کو بولا یہ لاہور ہے، آگے دیکھ رہے ہو آبادی؟ اس نے کہا. میں نے کہا وہ فلسطین ہے. کہہ رہے یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا جب یہاں لاہور ہو سکتا ہے حیدرآباد میں تو آگے فلسطین بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے آدمی سے میں ایڈریس پوچھ رہا ہوں کہ ملتان کدھر ہے، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ حیدرآباد ہے یا لاہور. تو یہ لطیفے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ ملتان کدھر ہے، اس کو حیدرآباد کا نہیں پتا جو کراچی کے اتنا قریب ہے. تو آپ کے پاس گوگل میپ بھی ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے اور روڈ بھی سیدھا جا رہا ہے. بس اتنی ہمت کرنی ہے کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا ہے، اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہے. اور آپ اتنے بے وقوف کہ یہ ہمت نہیں کر رہے آپ. ابے کون سیٹ پہ بیٹھے، ابے کون انجن اسٹارٹ کرے، ابے کون یہ کرے، ابے کون یہ گاڑی کو یوں یوں کرے. آپ بے وقوف اتر کے آپ نے دیکھا ایک آدمی بہت زبردست اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اس کا گیٹ اپ بڑا زبردست ہے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اور بڑا پپو سا لگ رہا ہے دیکھنے میں. آپ نے کہا یہ لگ رہا ہے پڑھا لکھا. وہ آیا تھا کسی دوسرے کنٹری سے، اس کو کراچی اور حیدرآباد کا فرق معلوم بولو نہیں تھا، لیکن اٹریکٹیو بہت ہے، پڑھا لکھا لگ رہا ہے. تو یہ آپ کی حماقت ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سے بڑی حماقت یہ کہ اس کو کراچی حیدرآباد کا تو دور کی بات، وہ اندھا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ اندھا. پھر آپ اس سے ایڈریس پوچھ رہے ہو بھائی صاحب بتاؤ گے یہ انڈا بورڈ کدھر کو ہے؟ یہ بھی حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ اور اس سے بھی زیادہ ہنسنے کی بات یہ کہ وہ بہرا بھی ہے، سن بھی نہیں رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. وہ تو خود گائیڈنس کا محتاج ہے، ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھے گا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ خود اسے چلاؤ گے، بھائی تو ادھر جا رہا ہے، ادھر کو جانا ہے تو نے. ایک ایک سیکنڈ میں وہ ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے جن کافروں کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یورپ میں تو شادی وادی کچھ نہیں ہے، گرل فرینڈ، وہ بھی تو اتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ بھی تو پیتے ہیں، نائٹ کلب ان کے یہاں ہے اور یہ سب ہے، تو وہ اتنی ترقی کر گئے. تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے، بھائی وہ اتنی کنفیوژن والی لائف ہے ان کی، اور اتنے کنفیوزڈ ہیں
کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص سمندر کی تہ میں، تو کتنے ایک اندھیرا کس کا ہو گیا؟ سمندر کی تہ کا اندھیرا. او کظلمات فی بحر اللجی، دوسرا اندھیرا یہ کہ سمندر بھی بہت بڑی بڑی لہروں والا، اس کی تہ میں کوئی شخص ہو، اور یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، اور اندھیرا اور اس کے اوپر بادل. بعض دفعہ اندھیرا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ستارے کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کالے بادل ہوں. تو آپ بتاؤ ایسے اندھیرے میں کسی کو راستہ نظر آئے گا کہ صحیح ٹریک کون سا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے تو ہاتھ دیکھنا تو دور کی بات، دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہے. ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ ہاتھ کو دور اور قریب کر کے دیکھا جا سکتا ہے. قریب کی نظر کمزور ہو دور کر لیں، دور کی نظر کمزور ہو قریب کر لیں، ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر کی تہ میں اپنا ہاتھ نکال کے دیکھ رہا ہے، لم یکد یرا، امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی نظر آ جائے اس کو. اور آپ ایسے آدمی سے ایڈریس پوچھ رہے ہو حیدرآباد، بولو کہاں ہے؟ ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہو کہ جی ہمیں بتائیں کہ صحیح زندگی، سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. سکسیسفل لائف صرف پیغمبروں کی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کامیاب زندگی صرف کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی، جن کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور ان کی جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں انگریز کو مقابلہ کرو مولوی سے، تو مولویوں کی باتیں تو بالکل اوپر سے گزرتی ہیں. ان کی اخلاق دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کی ایٹیٹیوڈ دیکھو، ان کی اپنی زندگی دیکھو، تو یہ ہے مذہب کی پروڈکٹ. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کافر اندھیروں میں ہے، اور جتنے بھی دنیا میں مولوی ہیں وہ ایمان کی روشنیوں میں ان کے وہ کیا ہوتا ہے قمقمے ٹمٹما رہے ہیں، جس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں. اللہ نے بتایا کہ پیغمبروں کا راستہ سیدھا ہوتا ہے. تو کوئی مولوی اگر پیغمبر کے راستے کو فالو کر رہا ہے تو بھائی وہ ہدایت دے گا آپ کو. جو خود پیغمبر کے راستے کو فالو نہیں کر رہا تو کسی کا نام مولوی. اب آپ سوچو کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو مولوی ڈونلڈ ٹرمپ کہنا شروع کر دیں تو کیا سارے علماء کے فضائل اسی پر فٹ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ بولو نا. اگر ہم کہتے ہیں بھی مولانا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پھر ہم کہیں یار وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو جواب میں علماء کیا کہیں گے؟ بھائی نام لگانے سے، لقب لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی مفتی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دے تو وہ مفتی یا مولانا نہیں بن جائے گا. تو ایسے ہی ہمارے ہاں اب وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے یہاں مولانا کی کوئی قدر نہیں ہے. ہمارے یہاں مولانا کی نسبتاً قدر ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہر آدمی جو بھی کوئی مذہبی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کیا ٹھوک دیتا ہے، یا تو مولانا یا مفتی. یہ مذہبی منجن جتنا پاکستان میں بکتا ہے نا، مذہب کا منجن، اتنا دنیا میں کہیں نہیں بکتا. آپ کی اگر دکان بالکل بند ہو گئی ہے نا، اکنامکلی ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، تو جو 2 نمبر مولوی ہیں ان کا دھندا اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ لوگ ٹینشنوں میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، تو ان کے پاس جو پورٹلیں ہیں نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریشانیوں کی دوا، حالانکہ اس میں پریشانیاں ڈلی بھی ہوتی ہیں. یہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہوتا ہے کہ دکان کھول لو، تعویذ گنڈوں کی اور پھر ووٹ پٹانگ چیزیں جو ہوتی ہیں. تو بھائی جو نبی کو فالو کرے گا صحیح معنوں میں، آپ کی پوری سیرت کو پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی میں لائے گا، اس کے راستے پہ چلنے کا حکم ہے. تو جو ہدایت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتے ہیں کافر کی، کہ کافر کے پاس سرے سے کوئی ہدایت، نہ ہندو کے پاس، نہ عیسائی کے پاس، نہ یہودی کے پاس، نہ سکھ کے پاس. ہدایت صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اسلام کے پاس ہے. وہ تمہیں بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کچھ باتیں تو ہوتی ہیں ہندوؤں کے پاس بھی، سکھوں کے پاس بھی، کچھ صحیح باتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. مکمل گائیڈ کون کرے گا؟ وہ صرف اسلام ہے. تو میں آپ کے سامنے اسلام کا تعارف نہیں ابھی کروانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اب جو رمضان میں ایک اللہ کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، کیسا ہی گرا پڑا مسلمان ہو کچھ نہ کچھ رمضان میں اللہ کے قریب آ جاتا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے تلاوتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں. دیکھو جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ایک اتنی خوبصورت نعمت دے دی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے. ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا،
اور دوسرا اس صحیح اور غلط کے پتہ چلنے کے بعد جو غلط ہے اس سے بچا جائے اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے. کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں. نمبر 1 اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے. نمبر 2 پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے. تو یہ دو آزمائش. ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک، اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے، جمعہ پڑھنے آتے. کچھ ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے، تبھی تو آئے ہیں نا، ورنہ کیوں آتے بھائی؟ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ کو؟ تو میں یس کر رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے لیے کچھ الحمدللہ اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کچھ صدقات و خیرات کی توفیق دے دیتا ہے. نماز آپ پڑھنے کے لیے آ گئے جمعے کی، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین بولو ہے. ورنہ جمعہ بھی کیوں پڑھنے؟ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو اب جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کہتے کیا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو جمعہ وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے. مان لیتے ہیں لیکن کچھ کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے، بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. اس کو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم. اچھا یہ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ایک وقت آئے گا ان کا بچہ ان کو اپنا باپ بولے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ. انگریزوں میں ایسے ہو گئے ہیں، بچہ کہتا ہے نہیں، کچھ لوگ ہیں بھی، سارے انگریز بھی اتنے خراب نہیں ہوئے، تو کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹا کہتے ہیں نا یہ میرے فادر ہیں، تھینک یو. اگر بیٹا کہتے فادر نہیں ہے تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ان کو، پھر کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو، میں ثابت نہ کر سکا ہوں کہ میں تمہارا فادر ہوں، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ میری. یعنی اخلاقیات کے ایک بہت اعلیٰ معیار پہ ہے نا. خیر، تو اللہ نے ہمارے لیے میرے بھائی دیکھو ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب چندہ نکلوا لیں، اور نکلوا رہا ہوں میں، تھوڑا مسجد کو چندہ دیتے ہوئے جائیں. یہ مجھے بھول گیا تھا، میں اچھا ہوا بیان میں یاد آ گیا. تعمیری کام ہے مسجد میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رسید کٹائیں اور چندہ دے کے جانا. تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں لے رہا ہوں، دیکھ تھوڑی رہا ہوں، بس دے کے جانا رسید. یہ مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اسے تمہارا باپ نہیں چلا رہا، یہ چندوں سے چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ چندے مانگتے ہیں. جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے. جس نے کرنا ہی نہیں ہوتا کچھ تو وہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. یہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں. ہاں ایک چندے مانگنے کا غلط طریقہ ہے، ایک جائز طریقہ ہے. جائز طریقہ ہے یہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کام ہے، دے دو ثواب ملے گا، نہیں دو کسی کی تیسی تمہاری مرضی، اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور ایک غلط طریقہ ہے جا کے پیچھے پڑ جانا لوگوں کے، فون کرنا حضرت اس دفعہ آپ کی طرف سے پیسے نہیں آئے، کچھ ہو تو نہیں گیا مسئلہ. پھر دیکھنا، یعنی آدمی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرتا ہے. بعض امام ایسے ہیں کہ سیٹھ آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیکٹری ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دیا نا گئے. یہ بھائی صاحب ہر وقت چندہ مانگتے رہیں گے، اور جس دن میں نے بولا نہیں ہے تو وہ لوگ اتنی بڑی فیکٹری لے کے گھومے اور پیسے ہی نہیں ہے. اس لیے مسجد کے امام کو اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں. تو میں نے اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے ڈرتے نہیں ہیں لوگ دولت بتاتے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کہوں پھر تھوڑا سا کائنڈلی تمہارے پاس پیسہ ہے اللہ اور دے. تو ایسا کبھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے آپ کو ڈرنا شروع ہو جائے، راستے بدلنا شروع ہو جائیں. جب یہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، چندہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اگر وہ آ رہا ہے نا اس طرف سے چندہ مانگنے والا، سیٹھ صاحب کی نظر پڑی تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں، ادھر سے گھوم کے جاؤ، ٹائم ضائع کرے گا، کھائے گا ٹائم. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا جب میں نے کچھ لوگوں کو زکاتیں دینا شروع کی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ مجھے پتا تھا مانگے گا، تو وہاں سے آ رہا ہے میں ادھر سے ٹن مار کے یار ٹائم ضائع کرے گا. لالچ جب ایک دفعہ آ گئی نا دل میں تو لوگوں کی نظر میں عزت کی ایسی کی تیسی، 2 ٹکے کا نہیں رہتا آدمی. اس لیے یاد رکھو سب سے پہلے ہمیں جو بچانا ہے وہ اپنی عزت. ہم نے بھکاری صرف کس کا بننا ہے؟ اللہ کا. انسانوں کے سامنے سر اٹھا کے جینا سیکھو کہ آپ جمعہ پڑھنے کے، ہاں میں یہ بات کرتا آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے اس نماز پڑھنے کے، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھا کوئی پیسے ویسے ملے اس کے؟ کچھ لوگوں نے اس لیے رکھ لیے ہوں گے صحت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن صحت تو پورے سال
کھانا پینا چھوڑنے سے اچھی ہوتی ہے. پورے سال چھوڑ دیا, ڈاکٹر کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, حکیم کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, کھاتے ہیں. ڈاکٹر خود نہیں کھا رہا ہوتا, 6 وقت کھا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر. اور میں اپنی تو خود مثالیں دیتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ, خود جا کے وہ. ابھی اس دن کیا ہوا, ہم دوست سب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بہت تھکا ہوا, 2-3 بیان ایک دن میں 3 بیان, پھر تراویح بھی. تو ہم بیٹھے ہوئے, میں نے ان سے کہا یار چائے جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہیں. میرا اسٹائل تھا یہ, میں نے کہا چائے کے بہت نقصانات ہیں. چائے سے کیا ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے, اور پیاس لگتی نہیں ہے. جتنی باڈی میں پانی چاہیے اتنی پیاس لگتی نہیں ہے, کیونکہ چائے پیاس کو بھی بجھا دیتی ہے. یہ ڈبل نقصان. نیند خراب کرتی ہے, تیسرا نقصان. ڈپریشن پیدا کرتی ہے, چوتھا نقصان. 20 نقصان میں نے بتایا کہ میں نے کہا یار کڑک سی چائے لے کر آیا یار. مزید کچھ نقصانات بتانے, وہ چائے پیے بغیر نہیں بتا سکتے ہم, کیونکہ دماغ کام. تو ہم لوگ کے تو یہ حالت ہے, سبھی ایسے ہیں. کوئی آپ یہ نہ کہو مفتی صاحب یہ نکلے, ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھ رہے تھے. سبھی ایسے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, میں بریانی کے نقصانات بتا رہا تھا. جو تیل والی بریانی, جو چربی والی بریانی ہے وہ تو پھوڑ دیا کرو. کوکنگ آئل اور یہ اور مسالے جو بازار میں ڈل رہے ہیں عجیب عجیب. تو کیا ہوا, اعتکاف والوں کو بتا رہا روٹی چاول کم کرو, اس سے ویٹ تمہارا صحیح رہے گا. جو کی روٹی کھاؤ اور ملٹی گرین آٹا کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. چاول سے تھوڑا کیا کرو, فل کارب ڈائٹ میں آتا ہے نا چاول بھی, سب سے زیادہ تو گندم ہے, اس کے بعد چاول. اچھا ہم بھی تھکے ہوئے تھے, بیان بھی تھا, تو اتنے میں دھڑم سے دیگ آئی اعتکاف والوں کے لیے. ڈھکن کھلا, جو بریانی کی خوشبو پھیلی ہے, لے آ. ہم نے سب اعتکاف والے کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ کہہ رہے ہو چاول مت کھاؤ اور روٹی مت کھاؤ, یہ کیا ہے, لے آ بھائی. تو میں نے کہا وہ جنرل نالج کے لیے. وہ کیا تھی, میں نے کہا ہم پاگل ہیں یار, بھوک بھی لگ رہی ہے, اور بیف بریانی ہو اور بنائی رفیع بھائی نے ہو, بنوائی رفیع بھائی, جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسی کے پیچھے رفیع بھائی کو چھوڑ دو نا, بس آپ اعتکاف والوں کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہو, تو ان کو بھیج دو نا کسی بریانی والے کے پاس, تو پھر یہ پوری بوٹیاں چیک کرتے ہیں, کتنا چاول ڈالا, کتنی بوٹیاں ڈالی, وہ ورنہ یہ بڑی 2 نمبریاں ہوتی ہیں اس میں, دکھایا کچھ جاتا ہے ڈالا کچھ جاتا ہے اس میں. تو ہم کہاں, ہم سب ایسے ہی. اللہ گناہ سے بچائے, وہ دیکھ کھا لینا گناہ نہیں ہے, چائے پی لینا گناہ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے, سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوتا ہے اور پھر پاکٹ سے سگریٹ نکالے گا. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت یار, رمضان کا چاند آیا سب گیا, چائے بھی گئی, کتنی موڈ بھی ہو چائے پینے کا نہیں پی سکتے بھائی, سب. روٹی بھی گئی, چاول بھی گئے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا روٹی چاول چھوڑو, جو کا آٹا کھا لو. اب نہ جو ہے نہ روٹی ہے نہ چاول ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ اس کی علامت ہے ابھی ایمان الحمدللہ باقی ہے, اور میجورٹی مسلمانوں میں اب بھی روزے رکھتی ہے. تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس دور میں بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو 2 کام, ایک تو اللہ سے دعائیں بہت مانگا کرو, اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر. میں اپنے لیے بہت دعا مانگتا ہوں اللہ سے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دے دی, یہ تیرا احسان ہے, موت تک یہ ایمان بچا کے رکھنا. نبی نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا, انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا صبح کافر. اتنی جلدی انسان کا ایمان بدلتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. ایمان کا مطلب کیا ہے, اچھے اور برے کا فیصلہ کون کرے گا, اللہ. یہ مطلب ہے ایمان کا. اللہ نے کہہ دیا غلط, بس غلط ہے. اللہ نے کہہ دیا صحیح, صحیح ہے. اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے نا, اس سے آپ کافر نہیں ہوتے. کافر کب ہوتے ہو, اللہ کہہ رہے یہ کام اچھا ہے, آپ کہہ رہے ہو اچھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے یہ کام برا ہے, آپ کہہ رہے ہو برا نہیں ہے. دیکھو ایک عورت پردہ نہیں کرتی, کیا وہ کافر ہوگی؟ بے پردہ عورتیں بھی مسلمان ہوتی ہیں. لیکن ایک عورت پردہ کرتی ہے مگر پردے کو برا سمجھتی ہے. وہ کرتی اس لیے کہ کلچر ہے ہمارا. کسی گاؤں دیہات میں بے پردہ رہنے کا رواج ہی نہیں ہے. انگریز عورتیں بھی جب یہاں آتی ہیں تھوڑی سی ڈریسنگ صحیح کر لیتی ہیں. ہمارے ایک انگریز آئی, خاتون آئی ملنے کے لیے, دوپٹہ پہنا ہوا تھا. ماشاءاللہ کیا نور برس رہا ہے, لگ رہا ہے تہجد پڑھ کے آئی ہے. وجہ کیا تھی بھائی, اس کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب ہیں, یہ تھوڑا سا تمیز سے جانا. تو کیا وہ اسلام مسلمان ہو گئی ہے بھائی؟ دوپٹہ کرنے سے, اسکارف لینے سے کیا ہو گئی, وہ مسلمان ہو گئی بھائی. وہ پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ تو ایک کلچر کے حساب سے اس نے کہا یار یہاں پر یہی کلچر چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس انگریز عورت کیوں آئی, چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا. نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے, انہی کے پاس لڑکیاں آتی ہیں, انہی کے پاس آتی ہیں, یہ مولوی لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا قصہ ہے, اور اگر نیا بھی ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کا کیا ہے؟
اس کو اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے تھے. خیر, تو ایک عورت پردہ کرتی ہے لیکن پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, کہتی ہے غلط حکم ہے اسلام, یا اس زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے, بالکل غلط. تو مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے بھائی, خدا سے آگے نکل رہی ہے. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا, کیا اس بیس پہ وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کافر بھائی. لیکن وہ کہتا ہے داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے, یہ داڑھی کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہوگا بھائی. تو خدا سے آگے نکل رہا ہے. نبی کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ, نبی اللہ کے نمائندے ہیں, آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں داڑھی بڑھاؤ, یہ بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہے, یہ اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت, اللہ کا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے, کافر نہیں ہوتے, سوائے رفیع بھائی کے, ان کی نظر میں کافر ہو جانا چاہیے. آپ پچھلے جمعے مجھ پہ بڑا زور لگایا کہ آپ فتویٰ دو کہ جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے. ہاں, اس کی بیوی کا نکاح بھی نہیں اور اس کے بچے بھی ناجائز ہیں. وہ کسی کا انہوں نے قول نقل کیا, تو وہی نا, وہی کہہ رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں. تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی وہ مبالغتاً کہہ رہے ہیں. اب رفیع بھائی بچے گا کون, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تو سب ناجائز. کہہ رہے وہاں پتہ چلے گا کون جائز تھا کون ناجائز. اچھا خیر, یہ میں مزاح کر رہا ہوں, آپ سے ناراض نہ ہو. تو ہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں. علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنے سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. طنز کر رہے ہو آپ. نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو, آپ نماز نہ پڑھو, اس سے کافر نہیں ہوتے آپ. لیکن آپ نماز کی توہین شروع کر دو, یار یہ کام وہ کرے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو, تو اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام سے خارج. لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, اللہ کہتے ہیں اب اللہ و آیاتہ, اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا, میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جس میں یہ حکم ہے, جس میں یہ حکم ہے. بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک شخص آتا تھا مولانا شرف علی تھانوی کے پاس, اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے, ایک اعتراض کرتا اس کا جواب دیتے, دوسرے دن آتا یہ مجھے اعتراض ہے, اس کا جواب دیتے. تنگ کر دیا نا, ہر بات کا جواب. پھر کہنے لگے مجھے اسلام پہ ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا. تو مولانا تھانوی فرمایا دفع ہو جا, تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو کے مر جا. ہمیں ہماری یعنی ان کا الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ان کا مفہوم, دفع ہو جا, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. ہماری جہاں اتنے لوگ جہنم میں 2-4 اور بھی چلے گئے. اللہ کی قدرت, وہ اگلے دن آیا کہہ رہا ہے مجھے سارے وسوسے ختم ہو گئے. اصل میں اس کو جو وسوسہ تھا نا وہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑی فلم ہوں اور اللہ کو چاہیے کہ مجھے بٹھا کے ایک ایک چیز کلیئر کرے میرے سامنے. تو جب مولانا شریف تھانوی نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ تیرے جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, تو ایک جھٹکا لگا اس کو اور اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. تو بعض دفعہ اصلاح کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کو عشق ہو گیا تھا, مولانا شریف تھانوی کے پاس آتا اور کہتا ہے مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا ہے اور میں دل سے نہیں نکل رہی. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو دودھ بیچتا تھا وہ, کہ اس کو دودھ یعنی دیکھنا نہیں ہے اس کی طرح, ہاں اس کو دودھ خریدنے جانا پڑتا تھا وہاں, تو اس کو طریقہ بتایا, تو اس کا خیال دل سے نکال دے, تو اس کے بارے میں سوچ نہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, مجھے تو دودھ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ان کے گھر صرف اس کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے دودھ خرید کے آتا ہوں. تو انہوں نے ایک لگایا زوردار تماچا اور کہا ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے آیا. ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کھاؤ, آپ کو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر کہے چل ٹیکا لگا لے, آپ کو یہ بھی نہیں لگواؤں گا میں. ڈاکٹر کہے چلو تھوڑی دیر سو جاؤ ادھر ہی کلینک میں سو جاؤ, یہ بھی نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر چماٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تمہیں پاگل سمجھا ہوا ہے. تو اس چماٹ کا فائدہ یہ اگلے دن آیا کہہ رہے وہ عشق نکل گیا. تو بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے, آپ نہ کسی کو چماٹ لگا دیں, بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تم جتنے فنٹر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو اتنے تم ہو نہیں. تو ان کو جب اپنی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کا دماغ خراب ہو گیا, کسی بزرگ کے بیٹے تھے, اوٹ پٹانگ باتیں, عجیب عجیب چیزیں شروع کر دی, انہوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا. تھے وہ اچھے آدمی. تو میں نے پوچھا یار یہ اچھا بڑا سمجھدار آدمی کھسک کیوں گیا ہے؟ تو کسی نے ان کے بارے میں بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ مفتی صاحب اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا بہت زبردست تجزیہ کیا. کہتے ہیں مفتی صاحب ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. جب آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا میں بہت نیک ہوں, پھر اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے میں بہت نیک ہوں, اس سے پھر وہ سمجھتا ہے مجھے اوپر سے ہدایات مل رہی ہیں, پھینکتا رہے گا لمبی لمبی اور سمجھے گا یہ گاڈ گفٹڈ. یہ کیا ہے؟ یہ علوم, یہ علم لدنی ہے. یہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ادھر سے آ رہا ہے. تو خیر بات کو ہم سمیٹتے ہیں.
تو بھائی میں جلدی سے آپ سے چند معاہدے لیتا ہوں، بس پھر بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو پہلی بات یہ، ہمیں یہ آزمائش ختم، ہم مومن ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ جس کو صحیح کہے وہ صحیح، اللہ جس کو غلط کہے وہ غلط. اب جلدی جلدی چند معاہدے کرو. ہمیں پتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز چھوڑنا صرف گناہ نہیں، اکبر الکبائر ہے. حدیث میں آتا ہے بڑے سے جو بڑے گناہ ہے نا ان میں کیا ہے؟ فرض نماز جان کر قضا کرنا. آج رمضان میں یہ عہد کرو، اے اللہ ہم پوری زندگی کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. اللہ نے کچھ عادت بھی ڈال دی ہوگی نا مسجد میں آنے کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے باقی ساری ہو جائیں گے. اس کو گچی سے پکڑ لو، مشکل کام کر لو تو آسان کام آسان ہو جاتا ہے نا، وہ آسان ہو جاتا ہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ دوسرا کام، اس زمانے کا سب سے بڑا جرم بے حیائی، فحش فلمیں، لڑکیوں سے دوستیاں. میں بار بار یہ سب چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ آج نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی، چند لوگ کرتے تھے یا سب کرتے تھے؟ سب کرتے تھے. اللہ نے چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ سب کرتے ہیں. کیسا پٹخا ہے اس قوم کو اٹھا کے، کیسا پٹخا ہے. ایسے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور الٹا دے مارا ہے. زنا بہت بڑا جرم، لڑکوں سے بدفعلی بہت بڑا جرم، لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بہت بڑا جرم. اللہ کہتے ہیں زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بھائی اس رمضان میں اللہ سے عہد کر لو، اے اللہ نہ زنا کریں گے نہ زنا کے قریب جائیں گے، قریب بھی نہیں پھٹکنا. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی زوجہ کو پیدا کیا. لوط علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے لڑکوں سے بدفعلی مت کرو تو نکاح کی ترغیب بھی دیتے. ہؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. تو بھائی نکاح کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور اس میں کسی سے مت ڈرو، نہ گھبراؤ، نہ باپ کو رکاوٹ سمجھو نہ ماں کو. اگر آپ کما رہے ہو آپ اس کو رہائش دے سکتے ہو. بار بار میں کہتا ہوں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. بھائی خدا نے جس چیز کی اجازت دے دی تو اب کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بولو نا نہیں. ابھی میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا، جب اللہ کہہ دے اچھا ہے تو بس اچھا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کرنا برا ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے تو بس اچھا ہے، کریں گے. بھائی ہم نے جو شادی کی وہ لوگوں سے پوچھ کے تھوڑی کی ہے، اس سے بڑے واقعات ہیں، پھر میں کیا بتاؤں آپ کو. تو مت پوچھو کسی سے. اس بے حیائی کے طوفان میں نکاح کے بغیر بچنا بہت مشکل، بہت مشکل. تو توبہ کرو. تیسری چیز ہماری سوسائٹی میں خواتین میں بے پردگی، خواتین اس سے توبہ کریں. عورت کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے اس زمانے میں، کیونکہ پردے کو اپریشیٹ کرنے والے ختم. چوتھی چیز، آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے لیے برائی کو مزین کر رہا ہے. ہم نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، ہم ایکچولی تھک جاتے ہیں تو کچھ ہمیں ایسی ڈرگز لینی پڑتی ہیں. کچھ بھائی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، علماء پیدا ہوئے. حافظ ابن حجر نے جو فتح الباری لکھی ہے، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے لکھی ہوگی اس زمانے میں، جب قلم کو سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھتے تھے اور سیاہی خشک، پھر دوبارہ ڈبو کے دوسرا لفظ. اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. وہ تو نشہ نہیں کرتے تھے، تو چائے کافی بھی نہیں پیتے تھے، تو کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو جو نشہ حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ چائے کافی چھوڑیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ اللہ نے پابندی لگائی. چرس کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا حرام. سگریٹ حرام نہیں ہے لیکن سخت ترین مکروہ ہے، اور جس کی باڈی کو یقینی طور پہ ضرر ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے حرام بھی ہے. ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے سگریٹ پی تو آپ کو کینسر ہوگا، آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے لازمی، ایسی کنڈیشن میں کیا ہے وہ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں، کسی ایک نعمت کو ضائع کرنا جائز ہے؟ بتاؤ. آپ اٹھا کے 10 روپے کا نوٹ ایسے ہی پھینک دو، حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا، ضائع کر رہے ہو نعمت. تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے؟ خودکشی اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں آپ جو سب سے بڑی نعمت زندگی تھی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ کی صحت کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے سگریٹ پینے سے، تو یہ خودکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیسے حلال ہو گئی پھر یہ آپ کے لیے؟ تو توبہ کرو شراب سے، ہر طرح کے نشے سے، اور جو بچے ہوئے وہ قریب بھی مت جائیں کسی کے کہنے پہ. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے بانٹ رہے ہوتے ہیں، پی لے بھائی، اس سے بڑا ریلیکس ہوتا ہے، وہ دماغی کام کرنے کے لیے پینا ضروری ہے. بھائی شیطان ہے جو آپ کے لیے برائی کو مزین. میں نے کتنے دماغی کام کیے ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے دماغی کام ہی کر رہے ہیں ہم تو جب سے مدرسے میں آئے ہیں.
کوئی ہم ایتھلیٹ تو ہے نہیں. ہمارے سارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ تدریس یہ کس کا کام ہے؟ پڑھانا، ٹیچنگ. دماغ کا. اسٹڈی کس کا کام؟ یہ دماغ استعمال ہوتا ہے نا مطالعہ کرنے میں. کوئی ریسرچ کرنی ہو کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ. بول رہا ہوں کہ کیا بغیر سوچے بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول رہا ہوں نا. تو اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دماغ. تو چرس پیے بغیر ہی ہو رہا ہے سارا. ہیروئن پیے بغیر ہی ہو رہا ہے. سگریٹ بولو پیے بغیر ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ڈپریشن کا وہ علاج اس طرف مت جاؤ کہ اس سے اسٹریس اور ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. جتنے نہ ہماری سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ شراب پھیل رہی ہے. چھوڑ دو. اگر کسی نے کیا ہے نشہ ایک دم لات مارتے. ہمارے ایک دوست نے کیا کیا، ان کو بہت سخت نشے کی عادت تھی. کہتے میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. ماں سے بولا مر جاؤں گا دوبارہ یہ نہیں لوں گا. کہتے میں مسجد بھی نہیں گیا، گھر میں نماز پڑھتا تھا. مسجد میں جاتا وہ دوست نظر آ جاتے مجھے جو نشہ کرتے تھے. مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہی شروع نہ ہو جاؤں. کہہ رہے صرف جمعہ پڑھنے جاتا تھا اور پڑھ کے فوراً واپس گھر. مجبوری میں جائز ہے یہ علاج کے لیے. 6 مہینے بعد کہہ رہے میں نے کنڈی کھولی ہے اور جو حالت ہوتی تھی مرنے لگتا تھا لیکن نہیں پیوں گا میں. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کانفیڈنس اپنے اوپر اتنا پیدا ہو گیا. اب جو کام سمجھتا ہوں برا ہے چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دے دی. کم ہمت لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ ہمت والے لوگ جیتے ہیں. بھائی ہمت کر کے کیا کرو؟ چھوڑ دو اس کو. اگر کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ اس کا. ہمت کرو. تو یہ چند گناہ ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. اور رمضان کے جو تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے اس میں دعا کی عادت ڈالو. حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعا کی ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے بہت بڑی نعمت ہے. قبول تو اللہ کا کام ہے کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی. مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا. لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیش گوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے. جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے. تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو 2 میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے.
نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا، تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا۔ تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو، صبر صبر صبر۔ اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں، وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا، کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور۔ ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو، تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے، آدھی طاقت ہونی چاہیے۔ آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی، اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو، اس سے بھی جاؤ گے جو ہے۔ تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے، تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو۔ تو چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے۔ ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ۔ تو دوسرا میدان ہے دعوت کا۔ دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم۔ تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی، دعوت میں نرمی ختم۔ جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں، اس کو وہ بھی کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں۔ اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی۔ وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے۔ گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز۔ تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو۔ تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں، وہ اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا۔ ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں، کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں، رہنے دو بس، آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ لشکر۔ سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا۔ وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا۔ تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا۔ بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا۔
اب یا تو وہ ایٹم بم سے مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا، حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور 1 عورت یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اب ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں 1 مرد ہوں گے تو اس 1 مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے، ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں، بھئی 1 مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو 1 مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، 1 کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں اور حدیث میں بھی. خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے ہی یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا اسی مجلس میں، کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے، فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں، وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ، ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے نہیں رخصتی کر پا رہے، نکاح تو پھر جو مردی تحفے تحائف بھیجتے رہے تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ، ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے. تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا میری تفسیر کے لیکچر ہیں
مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے, اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں, تلاوت بھی کیا کریں. پیر کسے کہتے ہیں, یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ دو طرح کی بیعت ہوتی تھی. ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی, ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر, اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے. نمبر ایک, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی. لا یسرقنا, چوری نہیں کریں گی. لا یزنینا, زنا نہیں کریں گی. ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف, کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. فبایعہن, تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں. تو صحابہ کس سے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں, نبی کے ہاتھ پہ. یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی, اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا. کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے, کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے. اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی, تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے. تو لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں, یہ خطرہ ختم ہو گیا, تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے, حاکم وقت کا کام. وہ علماء نہیں کریں گے, وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت, اس کے ہاتھ پہ بیعت. لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے, اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو. ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے, تو اس کے ہاتھ پہ. تو یہ سلسلہ, اس میں فراڈی بھی بہت آئے, 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے. تو یہ سلسلہ اب تک ہے. میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے, اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے, یہ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. خود بھی گمراہ ہوتا, آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری سے, وہ بیعت تھے مولانا شرف علی تھانوی سے, یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ. تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا. تو اس کے فائدے بہت ہیں, لیکن بیعت ہونا کس سے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 1, اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو, اجازت بیعت ملی ہو. اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں, بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا, ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو, انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو. ایک بات. نمبر 2, اس توحید پرست ہو, مشرک بولو نا. آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے, پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا. پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے, بشر ہے. مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں, آپ یہ کریں. آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں. تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں. آپ نے فرمایا اگر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا, وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کا. کب کیا ہوگا, مرے گا کب, زندہ کب ہوگا, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اخبار پڑھے گا تو پتا چل جائے گا, اخبار نہیں پڑھے گا تو پتا نہیں چلے گا. تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے, وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں. یہاں کوئی مخلوق نہیں, عجیب سی میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے, بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو نیک ہے, لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں. نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے. مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے, تربیت کرنا جانتا ہے. بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں, تربیت دینا نہیں آتی. دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی. ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں, فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے, وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے, بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں
لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی. تو ایسے آدمی جو نیک بھی ہو، نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعتی نہ ہو، سب سے اہم بات یہ اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو؟ سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو. تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو، اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو. کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی، وہ سب بشر سے، ہر بشر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اصرار نہ ہو. کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو وہ ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے. تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے. لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے. مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا. مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو. اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں نشہ کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو آپ میری تربیت کریں. تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں، اور چھوٹتی ہیں برائیاں. اس سے آگے نہیں جانا. حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا. حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے، علماء کرام سے. دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں، مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے، نہیں کرنا بھی جائز ہے. تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا سر منڈاؤ، ٹنڈ کراؤ. تو اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند بولو نہیں تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کے آپ اچھے نہیں لگ رہے، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں 20 جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے بولو زیادہ. اب یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، وہ بھی پیر و مرشد تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے. وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح شرعی پیر ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اگر اس اعتدال کے ساتھ کسی سے بیعت ہوا جائے اور پیر میں یہ خاصیت ہو، یہ چیزیں جانتا ہو، تو پھر یہ بہت فائدے کی چیز ہے. بیعت ہونے کا بہت فائدہ. جتنے بڑے بڑے مشائخ بزرگان دین ماضی میں پیدا ہوئے ہیں، سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا. یہ جو آج مذہبی اسکالر آ رہے ہیں نا فرعون بنے ہوئے، وجہ کیا؟ ان کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا. یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور خود کو سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، پھر وہ تکبر کا ایک کنستر بن جاتے ہیں. اللہ بچائے. بجلی علی میں سوال مکمل کروں. مفتی صاحب اگر بچہ آپریشن سے پیدا ہو، آج کل تو آپریشن سے ہی ہو رہے ہیں، تو پھر کی بھی عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی؟ دیکھو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. جتنے دن خون آئے گا اتنے دن نماز نہیں پڑے گی. جب خون بند ہو جائے گا تو نماز پڑھنا شروع، چاہے وہ 3 دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں بند ہو جائے، 20 دن میں بند ہو جائے. اس کے لیے 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. 40 دن کا مطلب یہ کہ اگر بند ہی نہیں ہو رہا، 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا، تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی. تو جب خون بند ہو گیا 10 دن میں، 15 دن میں، بچے کی ولادت کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے اور وہ نماز بھی شروع کر دے اور روزہ رکھنا بھی شروع کر دے. اچھا بھائی، کچھ لوگ بیان کے دوران گہری نیند سو گئے اور بغیر وضو کے صف میں بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے جتنا بھی سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بعض دفعہ تاخیر سے آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے، صف میں اونگ آ رہی ہوتی تھی. ایک دفعہ نبی دیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت سب اونگ رہے تھے نا، تو حضرت عمر بڑے ذرا قوی القلب تھے. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف آواز ماری، نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو گئے. ٹھیک ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک طرف کو لڑک گئے، اتنا لڑک گئے کہ ٹوٹل ہر انسان کے پاس 2 تشریفیں ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ایک تشریف اٹھ گئی، ایک دیہاتی آیا
تو کراچی میں آیا نا, تو کراچی میں لوگ تھوڑا تمیز سے بات کرتے ہیں, تشریف لائیے تشریف لائیے. تو وہ کہتا تھا یار یہ تشریف کیا چیز ہے, مجھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ خود آ جائیں. آپ سمجھتے ہیں تشریف کا مطلب, جو آپ مدینہ سے آئے, ان بھائی کو اردو میں سمجھاؤ یار یہ لطیفہ, ورنہ مزہ نہیں آئے گا. ان کو صحیح طرح ٹرانسلیٹ کریں, اس کی عربی میں سمجھائیں ان کو, سوری اردو میں کہہ رہا ہوں. تو جو بھی آتا تشریف لائیے, یہ عربی ہے مدینہ منورہ کی, تو جو بھی آتا تشریف لائیے تشریف لائیے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں, دیکھتا کچھ بھی نہیں لا رہے. بڑا حیران تھا کہ یار یہ خود جا رہا ہے تو تشریف تو لے کے نہیں آ رہا, یہ تشریف کیا چیز ہے. تو ایک دن کسی نے کسی کو کہا تشریف رکھیں. اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کیا رکھتا ہے, اب دیکھتا ہوں یہ رکھتا کیا ہے. تو ظاہر ہے آدمی کولے ٹکا کے زمین بیٹھتا ہے کہیں بھی کرسی پہ, تو کولے رکھ دیے. کہہ رہے ہوئے تم لوگ اس کو تشریف بولتے ہو, اس کو تشریف بولتے, کتنے بےہودہ لوگ ہو یار, تشریف لاؤ تشریف لاؤ. تو بندے کو خود بولو تم آ جاؤ. تو میں بتا رہا ہوں دو تشریفیں ہوتی ہیں. اگر وضو کے دوران تھوڑا سا لڑک گئے اور ایک سرین تھوڑا کولا جو ہے زمین سے اٹھ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا. یا لیٹ کے سو گئے, اگر ٹیک لگا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دونوں سرین زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے ہو, سجدے میں سو گئے اور بالکل ہی زمین پہ بچھ گئے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بچھے نہیں ہے مردوں کی طرح سجدہ جیسے ہوتا ہے وہ اٹھا کے بازو, تو پھر اس دوران اگر آنکھ لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. قیام میں سو گئے یا تحیات میں سو گئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ عرصے سے ایک رجحان ہے, ٹیچر اور طالب علم کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. بہت سے مرد اساتذہ اسکول کالج میں اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. زنا نہیں کر رہے, کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. تو اگر ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لے, اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کر لے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرو کمبختوں, یہ کام تو کرو. کون منع کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو بس. یہ تو اچھا ہے یار, نمٹیں اس طریقے سے شادیاں ہوں. لوگ کہتے ہیں لو اپنی ٹیچر تھے اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا. اسٹوڈنٹ تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, نہیں ہوتی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح نہیں ہوتی. لہٰذا اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنے ٹیچر سے پردہ کرے, فیمیل اسٹوڈنٹ کو چاہیے, سمجھنے, کیونکہ کبھی بھی اس کا دل آ سکتا ہے. پردہ کرے اور اگر پسند آ رہا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے, شادی کرے. تیسرا کوئی آپشن بولو نہیں. اور 4 ٹیوشن پڑھانے کی اجازت ہے اسلام میں. ایک میل کو 4 فیمیل کو پڑھانے کی اجازت, سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 اسٹوڈنٹ سے آپ شادی کرو. ہم تو کہہ رہے ہیں کرو شادی, کوئی اور کام مت کرو. آج کل نئے نور مارکیٹ سے شارٹ کر دیے گئے ہیں, مختلف ایجنٹ اضافی پیسے لے کر عوام کو دے رہے ہیں. حرام ہے بھائی. نوٹ کے بدلے میں اتنا ہی نوٹ آ سکتا ہے, کمی بیشی کے ساتھ نوٹ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کوئی ہیلے کے لیے یہ جائز ہے کہ نوٹ کے علاوہ کوئی اور چیز رکھ دیں تو جو اضافہ ہوگا اس چیز کے مقابلے میں ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے آپ 8 روپے کے بدلے میں 10 روپے لے رہے ہیں تو 8 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبیا رکھ دیں. ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو ہو تو یہ جائز ہیلا ہے, اس سے آپ سود سے بچ جائیں گے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں یار, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, NFT, یہ بھی بلاک چین کی طرح کی ایک بزنس ہے, ناجائز ہے. آپ 4-5 آدمیوں کو کوئی چیز بیچتے ہیں, ان کا کمیشن آپ کو ملتا ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں, پھر وہ 4-5 آگے لوگوں کو بیچتے ہیں, تو جتنوں کو وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا, آپ کو ہر ایک کا کمیشن آتا چلا جائے گا. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں, اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تبھی اس میں ایک سستی چیز بہت مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہوتی ہے, اسی لالچ میں کہ یہ پیسہ یا تو ہمارا ڈوب جائے گا جو اضافی ہم نے لگایا ہے, اور اگر وہ آگے پہنانے پہ اس نے پہنا دیا, لوگوں کو تقسیم کر دیا تو اور اضافہ کی, تو یہ غرر ہے, اس میں جائز نہیں ہے. مفتی صاحب السلام علیکم, یہ کیا لکھا بھائی؟ عرض ہے کہ میرا اکاؤنٹ میزان بینک میں, جب میں ATM دوسرے میں استعمال کرتا ہوں اضافی رقم کاٹی جاتی ہے تو کہتے ہیں سود میں آتے ہیں. نہیں, سود میں نہیں آتے, وہ سروس دیتے ہیں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے. اچھا بھائی مفتی صاحب السلام علیکم, I want to meet you. I came here to meet you from America. Please give me 5 minutes of your time. Thank you very much. Nice to meet you. کہاں ہے بھائی یہ بندہ, کہاں ہے؟ Where are you? صاحب اردو میں ملیں گے یا انگلش میں ملیں گے؟ آپ کو انگلش آتی ہے پھر اردو میں بات کریں گے. میں ہمیشہ انگلش میں اس سے بات کرتا ہوں جس کو انگلش نہیں آتی. اور آپ لوگ بھی امریکہ جاؤ نا, اردو میں بات کیا کرو. یہ میں آپ کو, جن کو انگلش آتی ہے وہ بھی کس میں بات کیا کریں؟ اردو میں. کینیڈا, امریکہ, UK, جس کو بھی یہاں انگلش آتی ہے جب ان ملکوں میں جائے تو اللہ کا واسطہ اردو میں بات کیا کرے وہ, کیونکہ وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ بلا وجہ کی نا بھرم میں لینے کے لیے انگلش مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر گورے ہنستے ہیں ان کے اوپر. تو
مجھے بھی انہوں نے پابند کیا بیان اردو میں ہی کرنا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اتنی انگلش نہیں آتی کہ میں انگلش میں بیان کروں. انہوں نے کہا آتی بھی ہونا تو اردو میں بیان کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی کہا وہاں سے جتنے اسکالرز آتے ہیں خدا کے لیے ان کو بولو اردو میں بیان کیا کرو, اس میں کوئی عیب نہیں ہے اردو میں. کیونکہ کہتے ہیں جب وہ یہاں سے آ کے جو وہاں بڑے فنٹر سمجھے جاتے ہیں نا, انگلش میں ٹھش پش کر رہے ہیں لوگ, بڑے سلوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں آ کے کوئی سلوٹ نہیں کرتا, ان کو ہنستے ہیں. تو اس لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں انگلش آتی ہے, اگر آتی ہے تو پھر اردو میں بات کروں گا, نہیں آتی تو پھر ہم بھی انگلش میں بات کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, ان کو چونکہ انگلش آتی ہے اس لیے ہم بات کس میں کریں گے, اردو میں بات کریں گے. آپ کو انگلش آتی ہے نا تو میں اردو میں. اور کون ہے, اور بھی کوئی تھا, آپ پہلے بھی ملے ہوئے لگ رہے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب میں شادی شدہ نہیں ہوں پھر بھی میرا, او بھائی یہ سب کے سامنے پوچھنے کے سوال نہیں ہے. مفتی صاحب منیر شاکر صاحب قبر کے عذاب اور تراویح کا انکار کرتے تھے. مجھے نہیں پتا ان کے عقیدے کیا تھے, میں نے تو ان کو فیور اس لیے کیا کہ جب میں پریشانی میں تھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیور کیا, بڑا دل بڑا کیا, تو اس لیے میں ان کا شکر گزار رہوں گا. اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. باقی جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو کیا کرنا ہے اس کے جو ہے نا ان باتوں کو لے کے. یہاں ایک تنظیم ہے فکر شاہ ولی اللہ کے نام سے, بہت سارے اشکالات ہیں علماء کو اس تنظیم پہ. بیت الخلاء کا مسئلہ رہتا ہے آخر میں. بھائی صاحب کیا بات ہے, مجھے حکیم نہیں ہوں میں, ان کو قبض ہے اور کہہ رہے ہیں جب میں زور لگاتا ہوں تو قطرے آتے ہیں, پیشاب کے بعد کہتے ہیں قطرے آتے ہیں. اس سے کچھ ہوتا نہیں اگر پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں یا پہلے قطرے آتے ہوں, کوئی اتنا خطرناک مسئلہ نہیں ہے یہ. بعض حکیم بہت بتا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. بہرحال علاج کرا لو کسی سمجھدار ڈاکٹر یا حکیم سے, لیکن یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہو اس سے. آپ کی رائے میں انگریزی میں کون سے قرآن کی تفسیر سب سے بہتر ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر بہت آسان بھی ہے اور بہت بہتر بھی ہے. شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بھی دینا جائز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا شادی منانا جائز نہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ شادی منانا جائز نہیں. لڑکی والے دینا چاہیں تو کیا کریں, دے دیں. تو آپ ان کو منع کر دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, پھر بھی دے دیں تو رکھ لو. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا پیچھے قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے. دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. اب عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شاعر اللہ کی تعظیم کا, اس کو رسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ, تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے, لازم ہے, تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی